بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں جماعت کے عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، شعبہ اردو دا کنسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلبہ و طالبات، پچھلے لیکچرز کے دوران ہم نے نظم شروع کی تھی شہر آشوب، اس کے 3 بند ہم پڑھ چکے۔ آج انشاءاللہ ہم اس کے کچھ اور بند پڑھتے ہیں جہاں تک ممکن ہوا۔ ٹوٹل اس کے 8 بند ہیں، تو 3 اگر آ جائیں اور ہم پڑھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے پاس رہ جائیں گے 2 بند، تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ساتھ اس کی پھر ہم مشق کریں گے، خلاصہ بیان کروں گا، کچھ اور بات چیت بھی اس پہ کریں گے۔ تو سبق کی طرف آتے ہیں۔ بند نمبر ہے 4۔ بند نمبر 4 ہے کہ محنت سے ہاتھ پاؤں کی کوڑی نہ ہاتھ آئے۔ 3 بند ہم نے پچھلے اس میں پڑھے تھے اور ابھی آج ہم شروع کر رہے ہیں 4تھا بند۔ محنت سے ہاتھ پاؤں کی کوڑی نہ ہاتھ آئے۔ کوڑی سے مراد ہے سب سے چھوٹا سکہ، پیسہ، دھیلا، پائی۔ تو کہتا ہے محنت سے اگر ہم ہاتھ پاؤں چلاتے ہیں اور محنت کرتے ہیں تو اس کے باوجود ہمیں کوئی پیسہ نہیں ملتا، ہمارے پاس کوئی پیسہ موجود نہیں ہوتا، یعنی ہمارے پاس کوئی کمائی موجود نہیں ہوتی۔ بیکار کب تلک کوئی قرض اور ادھار کھائے۔ تلک سے مراد یہاں پہ تک ہے کہ کب تک کوئی قرض اور ادھار کھائے۔ دیکھوں جسے وہ کرتا ہے رو کے ہائے ہائے۔ ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص مصیبت میں مبتلا ہے۔ جس شخص سے بھی پوچھا جاتا ہے وہی اپنا رونا روتا ہے۔ غربت کا، افلاس کا، بھوک کا رونا ہر شخص رو رہا ہے۔ آتا ہے ایسے حال پہ رونا ہمیں تو ہائے۔ لوگوں کے برے حالات دیکھ کے نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں مجھے بھی رونا آتا ہے۔ دشمن کبھی خدا نہ کرے کاروبار بند۔ انسانیت کی یہاں پہ حمایت کرتے ہوئے نذیر اکبر آبادی صاحب کہتے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دشمن کو بھی بے روزگار نہ کرے، دشمن کا بھی کاروبار بند نہ کرے، دشمن کو بھی کوئی تکلیف نہ دے۔ تشریح کرتے ہوئے ہم لکھیں گے کہ نذیر نے اپنے دور کے حالات کا جو تاثر لیا ہے، ان کے شہر آشوب جو نظم ہے وہ اس کی عکاسی کرتی ہے۔ نذیر کا دور سیاسی، معاشرتی، اخلاقی اور ذہنی پستی کا شکار تھا۔ باغیوں اور سرکشوں نے اپنی برتری دکھانے کے لیے تلواریں تیز کر لیں۔ عوام بیکار، بے مقصد، پریشان حال اور تہی دست ہو گئی۔ کاروبار زندگی ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ یہ موت کے سائے کوئی 1 دن 1 ہفتے کے لیے نہ تھے، بلکہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات سے تقریباً 100 سال تک یہی اداسیاں، یہ لڑائیاں، یہی انتشار، فساد جاری و ساری رہا۔ آگرے کی پرآشوب زندگی میں ہر طبقے کا شخص متاثر ہوا۔ نذیر نے وہی منظر اپنے شہر آشوب میں پیش کر دیا۔ یہ حقیقت تھی کہ حکومت کے پاس عوامی بہبود و ترقی کا کوئی منصوبہ نہ تھا۔ بے روزگاری عام تھی، بازاروں میں خاک اڑ رہی تھی، مزدور بے روزگار تھے، 2 وقت کی روٹی کھانے کے لالے پڑ گئے تھے۔ ایسی بے مقصد اور پریشان زندگی کو کوئی کب تک جی سکتا ہے؟ قرض اور ادھار کوئی کب تک دے سکتا ہے؟ ہر شخص ہائے ہائے کر رہا تھا۔ لوگوں کے حالات دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ نذیر کہتے ہیں
کہ سیٹھ، ساہوکار اور بڑے بڑے سوداگروں کو جب کوڑی کوڑی کا محتاج دیکھا تو ان کے حالات دیکھ کر مجھے بھی رونا آیا۔ جن حالات کا وہ سامنا کر رہے تھے ایسے حالات خدا دشمن کو بھی نہ دکھائے۔ جب مفلسی کسی در اور گھر کو تاڑ لیتی ہے تو انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ جب محنت کا پھل نہ ملے، جب مزدور بیکار اور بے روزگار ہو جائے تو ہر طرف ہائے ہائے کا مقام ہوتا ہے اور پریشانی انسان کو پوج مردہ کر دیتی ہے۔ داغ دہلوی نے اس پہ شعر کہا تھا کہ اب دل ہے مقام بے کسی کا، اب دل ہے مقام بے کسی کا، گھر تباہ نہ ہو کبھی کسی کا۔ تو باندھ نمبر 5 ہے اس کے بعد بیٹا، اس شہر کے فقیر بھکاری جو ہیں تباہ، کہ آگرہ میں رہنے والے جو فقیر لوگ ہیں، جو بھکاری تھے، بھیک مانگ کے گزارا کرتے تھے، اب چونکہ امیر اور ساہوکار لوگوں کے پاس، مال و دولت والے دولت مند لوگوں کے پاس بھی چونکہ پیسے نہیں ہیں، تو فقیروں اور مانگ کے کھانے والوں کا حال تو اور زیادہ برا ہے۔ جس گھر میں جا سوال وہ کرتے ہیں خواہ مخواہ، ظاہر ہے پیٹ روٹی مانگتا ہے، بھوک سے بلکتے چہرے، بچے جوان بوڑھے، روٹی پیٹ مانگتا ہے، تو وہ اس کے باوجود جا کے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، صدا دیتے ہیں کہ شاید ہمیں کچھ کھانے کو مل جائے، ہمیں کچھ خیرات مل جائے۔ بھوکے ہیں کچھ بھیجائیو بابا خدا کی راہ، بھیجائیو سے یہاں مراد ہے بھیجیو یا بھیجنا۔ بھیجو کے معنی میں استعمال ہوا، معنی ہے کہ کچھ بھیج دیں، کس کے راہ پہ؟ اللہ کے راہ پہ۔ تو وہ صدا دیتے ہیں کہ ہم بھوکے ہیں، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو آپ مہربانی کر کے اللہ کے راہ پہ کچھ بھیج دیں۔ وہاں سے صدا یہ آتی ہے پھر مانگو جب تو آہ، وہاں سے، وہاں کے معنوں میں استعمال ہوا، یہاں مراد ہے، وہاں سے مراد ہے اندر سے، باہر دروازے پہ صدا لگائی جاتی ہے، فقیر صدا دیتا ہے تو اندر سے آواز آتی ہے کہ پھر مانگو، مانی کسی دن پھر آنا، اس وقت گھر میں کچھ دینے کو نہیں ہے، ہم خود محتاج و فقیر بھوکے بیٹھے ہیں، تو ہم تمہیں کچھ دینے کے قابل نہیں ہیں، تمہیں کچھ دینے کے لائق نہیں ہیں، ہمارے پاس تمہیں دینے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے، اس لیے تم پھر آنا، پھر کسی دن آ کے مانگنا، پھر ہم تمہیں دیں گے۔ اور اس بات پہ ان کے دل سے نکلتی ہے کہ ان کے در سے، ان کے دروازے سے کبھی کوئی فقیر خالی ہاتھ نہیں گیا تھا، اور آج فقیر صدائیں دیتے ہیں تو ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں۔ کرتے ہیں ہونٹ اپنے وہ ہو شرمسار بند، کچھ بول نہیں سکتے، کچھ جواب نہیں دے سکتے، شرمندگی کی وجہ سے ان کے ہونٹ جو ہیں وہ بند ہیں، سلے ہوئے ہیں۔ تشریح کرتے ہوئے لکھیں گے نذیر اکبر آبادی ایسے شاعر ہیں جن کے کلام میں زمانے کے رسوم و رواج، رہن سہن کی ایسی واضح اور صاف تصویر ملتی ہے جو دوسرے کسی کے ہاں نہیں ملتی۔ نذیر اپنے دور کے معمولی انسان تھے، اپنے گرد پیش کے حالات کو بڑی باریک بینی سے دیکھتے تھے اور پھر اپنے تجربے کو الفاظ میں ڈھال لیتے تھے۔ مقامی حالات و واقعات کی پوری تصویر ان کی نظموں میں موجود ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں تخیل کی بجائے حقیقت نگاری اور واقعہ نگاری پیدا ہو گئی ہے۔ اس بند میں نذیر نے شہر میں بھکاریوں کے حالات بڑی کمال خوبی سے بیان کیے ہیں۔ منظر نگاری میں انہیں یہ کمال حاصل ہے کہ لفظوں سے لوگوں کی عادات کا جائزہ اس طرح لیتے ہیں جیسے وہ کسی کونے خدرے میں نہیں بلکہ خود انہیں دیکھ رہے ہوں۔ آگرے کی پرآشوب زندگی میں نہ صرف مالدار طبقہ اور اشرافیہ متاثر ہوئے بلکہ اس کا شکار ہر شخص ہوا۔
جب کاروبار زندگی ٹھپ ہو کر رہ جائے اور اہل ثروت لوگ خود مقروض ہو جائیں تو وہ بکاریوں کو کیا خیرات دیں گے؟ نذیر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ شہر کے بھکاری جب گھروں میں جا جا کر سوال کرتے تھے تو مایوس اور خالی ہاتھ لوٹتے تھے۔ جب فتنہ فساد کے حالات میں مالدار لوگ خود ادھار لینے پر مجبور ہو گئے تو فقیروں کے بار بار سوال پر شرمندہ ہو رہے تھے۔ پھر مانگو سے مراد یہ ہے کہ دوبارہ مانگ کر آپ ہمیں شرمندہ کر رہے ہیں، ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں۔ جب فقیر کو مخیر لوگ یہ کہہ دیں اب ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں، پھر کبھی آنا، تو اس صورت میں دونوں دینے والا بھی شرمندہ ہوتا ہے اور فقیر لینے والا بھی شرمندہ ہوتا ہے اور چپ چاپ وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ بند نمبر 6 ہے کیا چھوٹے کام والے، کیا پیشہ ور نجیب، وہ لوگ جو کام کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو محنت کرنے والے ہیں، وہ لوگ جن کے پاس کام کرنا یا محنت کرنا جن کی ذمہ داری ہے، وہ لوگ جو ہمیشہ کام کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ نوجوان لوگ جو کام کرتے ہیں، کیا پیشہ ور نجیب، نجیب سے مراد یہاں پہ بزرگ ہے، بڑے آدمی، بزرگ، بوڑھے آدمی، نجیب۔ بوڑھے آدمی یا بزرگ آدمی، روزی کے آج ہاتھ سے عاجز ہیں سب غریب، عاجز کے معنی تنگ آنا ہوتی ہے بیٹھے بیٹھے، جب آج شام ان قریب، جب شام ہونے لگتی ہے اٹھتے ہیں سب دکان سے کہہ کے کہ یا نصیب، مال و دولت نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، تو لوگ پریشانی کے عالم میں یہ کہہ کر دکان سے اٹھتے ہیں کہ نصیب نے ہمیں دھوکہ دیا اور ہمارے پاس کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ بھی اس کے لیے کھانے کے لیے نہیں ہے، بچوں کو کیا کھلائیں گے، گھر کیا لے کے جائیں گے، قسمت ہماری ہو گئی بے اختیار بند، کہ ہماری جو قسمت ہے وہ بے اختیار بند ہو گئی ہے۔ تشریح کرتے ہوئے ہم لکھیں گے نذیر نے اپنے وسیع تجربہ اور مشاہدہ کی بدولت شاعری کو حقیقت نگاری کا ترجمان بنایا اور ان کی شاعری کے موضوعات عوامی ہیں۔ اس بند میں نذیر کہتے ہیں کہ آپ اب آگرے کے وہ حالات نہیں رہے جو کبھی ماضی میں ہوا کرتے تھے۔ اس شہر کی بنیاد سلطان سکندر لودھی نے رکھی، مختلف بادشاہوں نے اسے اپنا دارالخلافہ بنائے رکھا۔ جلال الدین محمد اکبر نے یہاں پہ ایک شاندار قلعہ تعمیر کروایا۔ اکبر آباد سے آگرہ، یہ شہر اس کا نام اکبر آباد ہوا، پھر اس کے بعد آگرہ ہوا، خوشحال تھا، رونقیں ہوا کرتی تھیں، میلے ٹھیلے ہوا کرتے تھے، کاروبار زندگی عروج پر تھا، بازاروں میں رونق اور رش ہوتا تھا۔ تاریخی شہر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مصروف کاروباری شہر تھا، چھوٹی صنعتوں اور دستکاریوں کا شہر تھا، سب اپنی جگہ خوشحال تھے، مگر جب آگرہ آشوب کا شکار ہوا، خرابی کا شکار ہوا، حالات خرابی کی طرف بڑھے، فتنہ فساد برپا ہے، تباہی و بربادی کی وجہ سے وہ مفلسی اور بدحالی کا شکار ہے، چھوٹے چھوٹے دکانداروں سے لے کے بڑے بڑے تاجروں تک سب افسردہ و بدحال ہیں، لوگوں کی قوت خرید ہی نہیں تو کاروبار کیسا، سب روزی روٹی کے ہاتھوں عاجز ہیں، مفلسی کے ہاتھوں پریشان ہیں، صبح سے شام ہو جاتی ہے لیکن ہاتھ ملتے مایوس اپنے نصیبوں کو رو کر واپس گھر چلے جاتے ہیں، اپنی قسمت پر شاکی، ان کے نصیب سو گئے ہیں، سوئی ہوئی تقدیر کا ماتم کرتے ہیں، ایسے ہی جیسے میر تقی میر نے دلی کے بارے میں کہا تھا، دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب،
دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے، جس کو فلک نے لوٹ کے برباد کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ یہ حال ہی جب دلی سے رخصت ہو کے لکھنؤ گئے تو وہاں کے جو شعراء حضرات تھے ان لوگوں نے ان کو اچھا نہیں جانا، تو میر تقی میر نے یہ شعر اس زمانے میں کہا تھا جو آگرہ کی موجودہ حالات پہ پورا اترتا ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہاں پہ ہمارا ہوتا ہے آج کا سبق مکمل، 2 باند رہ گئے اور ساتھ اس نظم کا خلاصہ، یہ انشاءاللہ ہم کریں گے اگلے لیکچر میں۔ تب تک کے لیے اجازت، بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔